تصور کریں کہ سال 1324 کی تپتی گرمی ہے اور آپ مصر میں دریائے نیل کے کنارے قاہرہ کے بڑے دروازوں کے باہر کھڑے ہیں۔ اچانک دور سے دھول کا ایک ایسا طوفان اٹھتا ہے جو میلوں تک پھیلا ہوا ہے اور زمین ہزاروں گھوڑوں کے پاؤں کی دھمک سے تھر تھرانے لگتی ہے۔ لیکن یہ کوئی حملہ کرنے والی فوج نہیں تھی، بلکہ مالی کے بادشاہ منسا موسیٰ کا وہ تاریخی قافلہ تھا جس نے اس زمانے کی دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اس قافلے میں 60,000 لوگ شامل تھے، جن میں 12,000 ملازم ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں تقریباً 3 کلو وزنی خالص سونے کا ڈنڈا تھا۔ ان کے پیچھے 80 طاقتور اونٹ تھے، جن میں سے ہر ایک پر 130 کلو سے زیادہ سونے کی دھول لدی ہوئی تھی۔ منسا موسیٰ، جو 1312 میں مالی کے تخت پر بیٹھے، ایک ایسے ملک کے مالک تھے جہاں سونا بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا تھا۔ اس وقت دنیا کا آدھا سونا مالی کی ان کانوں سے نکلتا تھا جہاں مٹی کھودنے پر ہی سونا مل جاتا تھا۔ موسیٰ کی طاقت کی کہانی ایک عجیب واقعے سے شروع ہوتی ہے۔ ان سے پہلے کے بادشاہ ابو بکر ثانی سونے میں نہیں بلکہ سمندروں کے راستے ڈھونڈنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ 2000 جہاز لے کر سمندر کے آخری کنارے کی تلاش میں نکلے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ موسیٰ نے ان کی جگہ لی اور مالی کو اس دور کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ اپنے حج کے سفر کے دوران موسیٰ جب مصر پہنچے تو ان کی بے پناہ سخاوت نے وہاں کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ قاہرہ کے بازاروں میں انہوں نے ہر چیز کی قیمت سے کئی گنا زیادہ سونا دیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ موسیٰ نے مصر کے ہر غریب کی جھولی سونے سے بھر دی تھی، لیکن اس کا نتیجہ بہت برا نکلا۔ مارکیٹ میں سونا ضرورت سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت بہت گر گئی اور مہنگائی اتنی بڑھی کہ عام آدمی کی جمع پونجی کی کوئی اہمیت نہ رہی۔ موسیٰ نے ان جانے میں ایک ہستی کھیلتی معیشت کو 12 سال کے لیے تباہ کر دیا، لیکن قدرت کا کھیل دیکھیے کہ واپسی کے سفر پر اسی سونے کے بادشاہ کا سونا ختم ہو گیا اور اسے انہی تاجروں سے زیادہ منافع پر قرض لینا پڑا جنہیں وہ سونا تحفے میں دے چکا تھا۔ یہ تاریخ کا پہلا موقع تھا جہاں کسی نے مارکیٹ سے سونا واپس لے کر معیشت کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ موسیٰ اپنے ساتھ صرف سونا نہیں لائے تھے، بلکہ وہ دوسرے ملکوں سے بڑے معمار اور سینکڑوں عالموں کو اپنے ساتھ مالی لے کر آئے۔ انہوں نے ٹمبکٹو شہر کو علم کا مرکز بنا دیا، جہاں کتابیں سونے سے زیادہ قیمتی سمجھی جاتی تھیں۔ 1375 کے ایک مشہور نقشے میں موسیٰ کو سونے کا بڑا ٹکڑا ہاتھ میں لیے دکھایا گیا، جس نے یورپ کے لوگوں کی توجہ افریقہ کی طرف کر دی۔ منسا موسیٰ کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصلی دولت وہ نہیں جو ہاتھ میں ہو، بلکہ وہ ہے جو آپ اپنی عقل اور علم سے بناتے ہیں۔ سونا مٹی بن گیا، لیکن ان کے بنائے ہوئے تعلیمی اداروں کا علم آج بھی زندہ ہے۔ کیا آپ کے خیال میں حد سے زیادہ سخاوت کسی ملک کی بربادی کی وجہ بن سکتی ہے؟ اپنی رائے ضرور بتائیں اور ایسی ہی دلچسپ تاریخ کے لیے ساتھ جڑے رہیں۔